السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں نے جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا اس سے پہلے کی ویڈیو میں کہ میں اس وقت دنیا کا جو ایشو بنا ہوا ہے، جو وائرس، جو بلا، جو بیماری، جو وبا، اس سے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور چند باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیماری اور صحت دینے والی ذات رب العالمین کی ذات ہے، اور اس نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی ہے جس کا علاج نہ ہو۔ ہماری اور آپ کی سوچ یا موجودہ دور کے سائنس و ٹیکنالوجی کی ساری ترقیاں فیل ہو جائیں، یہ الگ بات ہے، لیکن رب العالمین نے، شفا دینے والے رب نے، بیمار کرنے والے رب نے ہر بیماری کی خاطر علاج نازل کر دیا ہے۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وائرس سے، اس وبا سے، اس بلا سے بہت زیادہ خوف کھانے کے بجائے رب العالمین سے رشتہ مضبوط کیا جائے، رب العالمین سے رشتہ مضبوط کیا جائے، صاف صفائی ستھرائی کی طرف دھیان دیا جائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو صاف ستھرا اور پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ رب العالمین سے زیادہ توبہ و استغفار کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بخشش طلب کرو، توبہ کرو اپنے رب سے، وہ تمہیں بہترین زندگی کے ساتھ ایک متعینہ وقت تک، ایک متعینہ مدت تک جو تمہارے لیے اس نے لکھ دی ہے، وہ تمہیں سرفراز کرے گا، اچھی زندگی سے نوازے گا۔ ظاہر ہے کہ اچھی زندگی بلاؤں والی، وباؤں والی، بیماریوں والی زندگی نہیں ہوتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کیا جائے۔ توبہ استغفار کے ذریعے انسان بہت ساری چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے، اللہ کو خوش کر کے بہت ساری نعمتوں تک پہنچ سکتا ہے۔ مجھے توبہ اور استغفار سے متعلق ایک بات یاد آ گئی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی مسجد کے دروازے پر گئے اور کہا مؤذن سے یا مسجد کے نگراں سے کہ میرے لیے یہ دروازہ کھول دو، میں تھوڑا آرام کر لوں، میں تھوڑا وقت گزار لوں۔ تو اس نے منع کر دیا کہ نہیں، اس وقت یہ مسجد کے دروازہ کھلنے کا وقت نہیں ہے، آپ تشریف لے جائیے۔ ابھی دونوں میں بات ہی ہو رہی تھی جب تک ایک نان بائی، روٹی بنانے والا، بیکری میں کام کرنے والا ادھر سے گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ کسی دو اشخاص میں ٹھہرنے کے لیے اور وقت گزارنے کے لیے جھگڑا چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چھوڑیے آپ ان کو، مسجد کے نگراں صاحب کو چھوڑیے، آپ میرے ساتھ چلیے، میرے گھر پر وقت گزار لیجئے گا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس نان بائی کے ساتھ چل پڑے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس نان بائی کے گھر پہنچے تو اس نے اپنی چارپائی یا اپنا کھٹیا بچھا دیا اور امام صاحب کو وہاں بیٹھایا، اور وہ خود آٹا گوندھنے لگا تاکہ روٹی بنائے اور خود کھائے، مہمان کو کھلائے۔ آٹا گوندھتے ہوئے وہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا ورد کر رہا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ جب سے اس کو میں نے اپنا ورد اور وظیفہ بنا لیا ہے، تب سے رب العالمین نے ہماری ساری تمنائیں، ساری آرزویں پوری کر دی ہیں۔ ایک آرزو اور ایک تمنا اور رہ گئی ہے کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی کا، ان کی امامت کا، ان کی شخصیت کا، ان کے علم کا، ان کے فضل کا بہت زیادہ چرچا سنا ہے۔ خواہش یہ ہے کہ ان سے ملاقات ہو جاتی۔ آپ دیکھ لیجئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو ان کے ہاں مہمان بن کر حاضر ہیں۔ تو یہ، اور اس شخص نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ خواہش بھی پوری کر دے گا۔ امام صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ خواہش پوری کر دی ہے، میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔
تو یہ توبہ استغفار کی برکت ہے، اس لیے توبہ استغفار کثرت سے کی جائے. استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ان کلمات کا ورد اور وظیفہ کیا جائے. صدقات و خیرات بھی بلاؤں کو ٹالتے ہیں. زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات، اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو صدقات و خیرات کے ذریعے بھی ہم اپنے پاس سے امراض کو، بیماریوں کو اور وباؤں کو، بلاؤں کو ٹال سکتے ہیں، مصیبتوں کو ٹال سکتے ہیں. آج تو حال یہ ہے کہ اگر اعلان کیا جائے کہ بھائی فلاں شخص بیمار ہے، اس کی بیماری کے علاج کے لیے کچھ تعاون کر دیجئے. ابھی میں کل جمعہ میں اعلان کیا کہ ایک شخص ہے، ایک نوجوان ہے جس کی دونوں کڈنیاں خراب ہے. ایک کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے اس کا 24 کا ڈیٹ پڑا ہوا، 24 مارچ کا. تو آپ لوگ کچھ تعاون کر دیجئے. مسجد میں 200 250 300 لوگ تھے، اس میں 750 روپے آئے. جس میں ایک 500 کا نوٹ تھا، جس سے پتہ چلا کہ کسی ایک آدمی نے 500 دیا ہے، اور باقی 100 یا 200 اور 50 روپیہ، 750 روپے ٹوٹل آیا. یہ ہمارے صدقات و خیرات کا حال ہے. ہم نے خود اسی مسجد جس میں خطبہ دیتا ہوں، مسجد حفصہ بنت عمر گوپال گنج، اس کی تعمیر کے وقت میں نے جب اس کا یہ اعلان کیا جمعے کی نماز میں، 200 250 300 لوگ تھے، تو 200 روپے جمع ہوئے. اس کی چھت ڈھلنی تھی، چھت پڑنی تھی، 200 روپے جمع ہوئے، جو ایک پوری سیمنٹ کی بھی قیمت نہیں ہے. یہ ہماری حالت ہے. آپ غور کیجئے، آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ صدقات و خیرات کثرت سے کریں گے تو وبائیں ٹلیں گی، بلائیں ٹلیں گی، مصیبتیں دور ہوں گی، مشکلات سے ہم نکلیں گے اور پریشانیوں سے نجات پائیں گے. یہ ایک طریقہ ہے. اسی طرح سے جب ہم دن کی شروعات کریں تو اس وقت ہمارے اوراد میں، وظائف میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صبح میں 3 بار اس کو پڑھ لے گا تو وہ شام تک ہر قسم کی مصیبت سے، بلا سے، تکلیف سے محفوظ رہے گا. اور جو شام کے وقت 3 بار پڑھ لے گا وہ صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کی تکلیف سے، مصیبت سے، پریشانی سے، بیماری سے، وبا سے، بلا سے محفوظ رہے گا. تو یہ ورد اپنا لیا جائے. صبح و شام کے اذکار آپ کو گوگل پر مل جائیں گے، یا ہمارے ادارے میں جتنی مسجدیں ہیں، لائبریری ہے، سب جگہ وہ چھپوا کر کے میں نے رکھا ہوا ہے، وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اور آپ پڑھیے ان اوراد کو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. کہ دن کی شروعات یا رات کی شروعات اللہ کے اس نام سے، اس نام کے ساتھ جس کے ساتھ آسمانوں میں یا زمینوں میں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، تکلیف نہیں پہنچا سکتی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے نام کے ساتھ کوئی تکلیف پہنچ جائے. وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یہ اپنا وظیفہ بنا لیجئے. اور بھی کچھ دعائیں میں آئندہ کے ویڈیو میں زیادہ لمبا ویڈیو نہیں کرنا چاہتا تاکہ آپ کو سننے میں اکتاہٹ محسوس ہونے لگے. میں آئندہ ویڈیو میں اور بھی دعائیں آپ کو سکھاؤں گا، بتاؤں گا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ تعداد میں شیئر کیجئے. میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے. رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے بلا سے، وبا سے، مصیبت سے، پریشانی سے، بیماری سے اور ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ رکھے، اور ہم لوگوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.